علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا۔ فحش گوئی کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ اس کا عنوان ہے حدیث مبارکہ کا۔ تو دیکھ لیتے ہیں، اس میں اور لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ایاز بن حمار مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، آگ میں جانے والے 5 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ جاہل لوگ جنہیں حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں، دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں اور اہل و عیال اور مال اور متاع تک سے بے پرواہ ہیں۔ دوسرا وہ خائن شخص جسے معمولی سی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ خیانت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو تیرے اہل اور مال میں تجھے دھوکہ دینے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل یا جھوٹے آدمی کا ذکر فرمایا۔ 5واں وہ شخص جو فحش گوئی اور گالیاں بکنے والا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی ہم وضاحت لے لیتے ہیں اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ حضرت ایاز بن حمار یہ صحابی تھے، ان سے روایت ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ آگ میں جائیں گے۔ پہلے تو وہ جاہل لوگ جنہیں حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے اور دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، یعنی وہ جاہل لوگ جو نہ حلال کو سمجھتے ہیں نہ حرام کو سمجھتے ہیں، اور جس نے جہاں کہہ دیا کہ یہ اسلام ہے، یہ دینی بات ہے، بس آنکھیں بند کر کے ٹھیک ہے جی فلاں نے ہمیں کہہ دیا ہے تو بس یہ بات صحیح ہے، تو آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اب بہت زیادہ فرقہ واریت ہو چکی ہوئی ہے، یہاں پہ آنکھیں بہت زیادہ کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا قرآن و سنت سے ہٹ کے یا اس سے ٹکرانے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت سے کوئی بات ہٹ رہی ہے یا اس سے ٹکرا رہی ہے تو وہ بات ہم نے نہیں لینی، چاہے سامنے والا کہنے والا کتنا ہی بڑا استاد کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے اپنے آپ کو یہ سوچ کے چلنا ہے، آنکھیں کھول کے چلنا ہے اور اہل و عیال اور مال و متاع تک سے بے پرواہی، نہ اس کو اپنے گھر والوں کی کوئی دلچسپی ہے، نہ حقوق اللہ کا پتہ ہے، نہ حقوق العباد کا پتہ ہے، اور نہ کمانے کا پتہ ہے، نہ خرچ کرنے کا پتہ ہے۔ تو یہ بے پرواہ ہیں اس معاملے میں، توجہ ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ دوسرا وہ خائن شخص ہے جسے معمولی چیز کی ضرورت ہو پیسے تو خیانت کرنے لگتا ہے، یعنی چھوٹی سی بھی چیز کی ضرورت ہو، اگر کسی کی چیز اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے یا کسی کا مال و متاع کسی کے قبضے میں ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی ضرورت کی چیز اس سے فوراً اٹھا لیتا ہے، نہیں سوچتا کہ یہ تو فلاں کی چیز ہے مجھے نہیں لینی، یعنی کسی کے مال کھانے میں بڑی آسانی محسوس کرتے ہیں۔ یہ یہاں پہ مثال میں آپ کو بہن بھائیوں کی ہی دے دیتی ہوں۔ جیسے اگر کسی بھائی کے پاس کسی بھائی کی امانت سامان مال دولت یا زمین موجود ہے تو اس نے جب اس کو کچھ بھی ضرورت ہوتی ہے وہ آرام سے اٹھا لیتا ہے، جی کوئی بات نہیں جی میرے بھائی کی چیز ہے میں نے لے لی ہے۔ تو ایسے شخص کو خائن کہا جاتا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ کوئی کسی کی سوئی کے برابر بھی چیز اس کی مرضی سے کے بغیر نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی بندہ اجازت دیتا ہے، اگر وہ دل سے اجازت نہیں دیتا، مجبوراً اجازت دیتا ہے تو بھی یہ اس پہ جائز اور حق نہیں کہ کوئی کسی کا مال کھائے۔ تو کوئی کسی کا کوئی مال نہیں کھا سکتا، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو ایسے شخص خائن کے لیے جو حکم آیا کہ وہ جہنم میں جائے گا، تو بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس کسی کی چیز ہے، گھر میں رکھی ہے کسی کی چیز، گھر سے باہر رکھی ہے کسی کی چیز، یا کوئی زمین جائیداد پیسہ دولت کوئی بھی کسی کے کنٹرول میں کسی کا ہے تو اس کو بہت احتیاط سے خرچ کریں، ورنہ جہنم میں جانے کا یہ چیزیں سبب بنیں گی۔ تیسرا وہ شخص جو تیرے اہل اور مال میں تجھے دھوکہ دینے والا ہے، یعنی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو اہل و عیال اور مال میں دھوکہ دیتے ہیں، وہی مال میں یعنی اگر مال رکھا جائے اس میں دھوکہ دیں گے اور اہل خانہ میں بھی اس کو دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا بخیل یا جھوٹے آدمی کا ذکر فرمایا، تو بخیلی بھی بہت بڑا گناہ ہے، بخل سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ آئی ہیں، اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گی۔ اس کے بعد فرمایا 5 وہ شخص جو فحش گو اور گالیاں بکنے والا ہے، یعنی فحاشی والی گندی باتیں کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، تو ایسا انسان بھی جہنم میں جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ ان تمام گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ گالیاں جو اب عام معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اس بات سے اب نہیں سوچتے کہ ہم اپنے منہ سے کیا نکال رہے ہیں۔ تو ایسی فحش گوئی اور بد کلامی سے ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے۔ ہم نے امانت میں خیانت بھی نہیں کرنی۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ سے جو سیکھنے کی ہمیں باتیں ملی ہیں
ایک تو ہمیں جاہل بن کے کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ یہ بات فلانا صحیح کہہ رہا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے، ہم نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، کسی کے اہل و عیال کو دھوکہ نہیں دینا ہے، ہم نے بخل نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور ہم نے فحش گوئی اور گالیاں بھی نہیں دینی۔ آج کے بعد اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی کچھ حدود ہیں، جب وہ ان حدود سے نکل جاتا ہے تو وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی وہ کون سی غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں جس سے ہماری آخرت خراب ہو سکتی ہے، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی خراب ہوگی، کیونکہ ایسے انسان سے جو سینسیبل بندہ ہوتا ہے وہ ملنا پسند نہیں کرتا، جس کی نہ زبان صحیح ہے نہ اخلاق و کردار صحیح ہے، تو ایسے انسان سے کون ملنا پسند کرے گا؟ دنیا بھی خراب ہو گئی اور ساتھ میں آخرت بھی خراب ہو گئی۔ تو ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت خراب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔